مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ نرسنگھانند قرآن پاک کی صرف 26 آیتوں کو نہیں بلکہ پورے قرآن مجید کو ہی انسانیت اور مانوتا کا دشمن کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ قرآن میں کافروں کو مارنے اور قتل کرنے کے آدیش دیے جاتے ہیں۔ امید ہے کہ محترم مفتی صاحب اس کا بہترین جواب ارشاد فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آپ نے جو سوال کیا کہ سوامی جی پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ اسلام اور پیغمبر اسلام اور قرآن یہ انسانیت کے قاتل ہیں، مانوتا کے دشمن ہیں، اور انہوں نے صرف نفرت پھیلائی ہے، اور قرآن میں کافروں کو مارنے کاٹنے کی بات کی گئی ہے۔ اس تعلق سے وہ 26 آیت نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں اس طریقے کی بات کی گئی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سوامی نرسمہانند جی نے ایک دھرم گرو ہونے کی حیثیت سے جو پریس کانفرنس ریلیز کی ہے، اس میں جس طرح انہوں نے کھلے عام ہندو یواؤں کو دھرم کے رکشا کے نام پر مارنے مرنے بلیدان دینے اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکاؤ بیان بازی کی ہے، تو اس سے ساری دنیا کو یہ پتا چل گیا کہ مانوتا کا دشمن کون ہے، انسانیت کا قاتل کون ہے، اور انسانوں کو مارنے کی بات کون کرتا ہے۔ یہ بات سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اب رہ گئی بات اسلام اور پیغمبر اسلام پر ایسے جھوٹے اور بے بنیاد الزام کی، تو یہ سوامی جی کی اپنی جہالت ہے اور سوامی جی کی ہٹ دھرمی ہے۔ اگر سوامی جی میں سچائی ہوتی تو اپنی باتوں کے ساتھ اس کا ثبوت بھی پیش کرتے، اس کی دلیل بھی پیش کرتے، مگر سوامی جی ایسا کیوں کریں گے؟ انہیں تو آگ لگانی تھی، اب بیٹھ کر وہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ مگر میں سوامی جی اور ان کے بھکتوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام انسانیت کا سب سے بڑا دھرم اور پیغمبر اسلام مانوتا کے سب سے بڑے علمبردار ہیں۔ یہی سچائی ہے، یہی اتہاس ہے۔ اس اتہاس پر، اس سچائی پر کسی کا بھی جھوٹ پردہ نہیں ڈال سکتا۔ آئیے اب میں آپ کو اسلام کا اتہاس آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ اسلام کیا ہے اور پیغمبر اسلام اس انسانیت اور مانوتا کے کتنے بڑے مسیح ہیں۔ پیغمبر اسلام نے 40 سال کی عمر میں اسلام کا پرچار شروع کیا اور پورے 13 سال تک مکے والوں کا ظلم و ستم سہتے رہے۔ آپ کو پاگل کہا گیا، مجنوں کہا گیا، پتھر پھینکے گئے، غلاظتیں ڈالی گئیں، بار بار جان لیوا حملے کیے گئے، راستوں میں کانٹے بچھائے گئے۔ صرف آپ ہی کے ساتھ نہیں بلکہ آپ کے ماننے والوں کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ آپ تاریخ پڑھیں، اتہاس پڑھیں، صحابہ کے گلے میں رسیاں ڈال کر گھسیٹا گیا، دہتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا گیا، جلتی ہوئی تپتی ہوئی دھوپ میں ان کے سینوں پہ بھاری پتھر رکھ دیے گئے، کھولتے ہوئے پانی میں ان کو ڈبکیاں دی گئیں۔ سب سے تھک گئے تو مکمل سوشل بائیکاٹ کیا گیا، بات چیت، کھانا پانی، لین دین، سارے تعلقات ختم کر دیے گئے۔ ایسے ایسے ظلم ڈھائے گئے جس کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مگر اس پورے 13 سال میں ایک بھی کوئی ایسی مثال نہیں دکھائی جا سکتی، ایک ایسی مثال نہیں پیش کی جا سکتی کہ پیغمبر اسلام نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا ہو کہ وہ ظلم کا بدلہ ظلم سے دیں، یا ان کے اوپر جو ظلم ڈھائے گئے ہیں وہ اس کا بدلہ لیں۔ انہوں نے یہی کہا، اے میرے ماننے والوں، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پیغمبر اسلام جب پرچار اسلام کا پرچار کرنے کے لیے طائف پہنچتے ہیں تو طائف والوں نے
पैगंबर इस्लाम के साथ जो सलूक किया था, इतने पत्थर मारे कि पूरा जिस्म पाक जख्मों से चूर चूर हो गया। लिबास शरीफ और नालैन शरीफ जख्मों से जो खून रस रहे थे उससे भर गए, लथपथ हो गए। ऐसी हालत में अल्लाह का फरिश्ता आता है और उसने कहा, पैगंबर इस्लाम अगर आप हुक्म दें तो इन दोनों पहाड़ियों के दरमियान इनकी जो आबादी है, दोनों पहाड़ियों के दरमियान इनको पीस करके खत्म कर दूं। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, ए अल्लाह के फरिश्ते, मैं लोगों को हलाक करने नहीं आया बल्कि हलाक होने वालों को बचाने के लिए आया हूं। अल्लाह के नबी मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए। हिजरत करने के बाद, हिजरत का मतलब यह था कि इतना जुल्म किया गया कि पैगंबर इस्लाम अपने मानने वालों के साथ मक्का छोड़ करके मदीना चले आते हैं, मगर मक्के वालों ने वहां भी आपको चैन से बैठने न दिया। एक भारी फौज लेकर के मदीने पे चढ़ाई कर दी। घमासान की जंग हुई और आपका रुखे अनवर जख्मी हो गया। लोही के कील आपके चेहरे में धंस गई, खून का फव्वारा निकल पड़ा। सहाबे कराम ने जब ये मंजर देखा तड़प गए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अब बर्दाश्त नहीं होता, हम अपनी जान की कुर्बानी बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर या रसूल अल्लाह, आपके चेहरे से खून का फव्वारा निकले, इसे हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोगों ने कदमे मुबारक को थाम लिया, दामने करम को थाम लिया और अर्ज करने लगे, अब इनके खिलाफ बद्दुआ कर दें, अब इनके खिलाफ तबाही के लिए दुआ के हाथ उठा दें। अल्लाह के नबी ने हाथ तो उठाया, मगर जो दुआ फरमाई है वो हदीस की किताबों में मौजूद है। आपने कहा, अल्लाहुम्मा हद कौमी फइन्नहुम ला याक़िलून, ए अल्लाह मेरी कौम को समझ अता फरमा ताकि ये तेरे नबी को पहचान सकें। अल्लाह के रसूल ने दुआ तो की, मगर उनके हलाकत की दुआ नहीं की, बल्कि उनके बचाने की दुआ की और उन्हें सच्चाई समझाने की दुआ की। ऐलाने नबूवत के 21 साल के बाद मक्का फतेह हुआ, 8 हिजरी में मक्का फतेह हुआ। मैं आपको बताऊं, ये इस्लाम की वो शानदार फतेह है जिसके बारे में तारीख की किताबें आपको रोशन और मुनव्वर नजर आएंगी। 10,000 सहाबे कराम, 10,000 से ज्यादा सहाबा के साथ अल्लाह के रसूल मदीने से मक्का पहुंचते हैं। मक्के वालों ने इतनी बड़ी फौज देखी, उनके अंदर लड़ने की हिम्मत न थी। आज सहाबा बड़े जोश में थे। काफी सालों के बाद वो अपने वतन वापस हुए थे, जहां से बड़ी बेसरो सामानी के आलम में उन्हें निकाला गया था। जमीन, जायदाद, मकान, दुकान, सारी चीजों पर मक्के वालों ने गासिबाना कब्जा भी कर लिया था। सहाबा को अपने ऊपर किया हुआ सारा जुल्म याद था। अब ये बेहतरीन मौका था कि वो अपने ऊपर किए गए एक एक जुल्म का चुन चुन कर एक एक जालिम से बदला लेते। मगर इस मौके पर रहमत आलम ने इंसानियत और मानवता की वो मिसाल कायम की है जो रहती दुनिया तक कोई पेश नहीं कर सकता। आपके सामने सारे मक्का वाले मुजरिमों की तरह खड़े थे। उनके सामने सारे के सारे मक्के वाले मुजरिमों की तरह इस तरह खड़े थे। उनके अंदर वो सारे मौजूद थे जिन्होंने कभी नबी पे पत्थरों की बारिश की थी। वो संगदिल भी थे जिन्होंने हुजूर के चेहरे अनवर को जख्मी किया था। वो जालिम और जफाकश भी थे जिन्होंने बार बार पैगंबर इस्लाम पर कातिलाना हमला किया था। वो बेरहम और बेदर्द भी थे जिन्होंने रसूल पाक की बेटी हजरत ज़ैनब पर हमला किया था और वो ऊंट से गिर गई थी जिससे उनका हमल जाये हो गया था। गर्जे के आज वो सारे मुजरिम सहाबे कराम की नंगी तलवारों के नीचे खड़े थे। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पत्थर पे खड़े हैं और ये सारे मक्के के लोग मुजरिम बन के आपके सामने खड़े हैं। सहाबा चारों तरफ से नंगी तलवारें लिए खड़े हैं। अल्लाह के रसूल ने उन मक्के वालों की तरफ देखा और इरशाद फरमाया, बताओ मैं आज तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूं। उन्हें यकीन था कि मैंने इनके साथ इतना बुरा सलूक किया है कि आज ये हमसे चुन चुन करके बदला लेंगे, हमारी गर्दनें काट दी जाएंगी, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, हमारी औरतें बेवा हो जाएंगी,
مگر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، اللہ کے نبی نے فرمایا اے مکے والو جاؤ جاؤ، میں آج تم میں کسی سے بھی بدلہ نہیں لیتا، میں بدلہ لینے نہیں آیا، میں تم سب کو معاف کرنے آیا ہوں، میں تم سب کی خطائیں معاف کرنے آیا ہوں۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی اعلان فرما دیا مکے کے اندر کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے محمد اسے بھی معاف کرتے ہیں، جو کعبے میں داخل ہو جائے محمد اسے بھی معاف کرتے ہیں، جو اپنے ہتھیار زمین پہ ڈال دے ہم اسے بھی معاف کرتے ہیں۔ حضرت سعد ابن عبادہ جو انصار کے سردار ہیں، ان کے بارے میں ایک شخص نے رسول پاک کی بارگاہ میں ایک شکایت کی کہ آپ نے سعد ابن عبادہ کو نہیں دیکھا، آج وہ کہتے ہیں کہ الیوم یوم الملحمہ، آج تو ہم لاشوں پہ لاشیں گرا دیں گے، آج تو گھمسان کی جنگ ہوگی، الیوم تستحل الکعبہ، آج کے دن کعبے کی حرمت کو حلت میں تبدیل کر دیا جائے گا، آج یہاں پہ خون بہانا حلال ہو جائے گا۔ یہ آپ کے انصار کے سردار سعد ابن عبادہ اسی باتیں کر رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے اور آپ نے فرمایا سعد ابن عبادہ نے غلط کہا، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت برسانے کا دن ہے، آج تو انسانیت نوازی کا دن ہے، آج تو مانوتا اور محبت کا دن ہے۔ آپ نے ان سے جھنڈا بھی واپس لے لیا۔ کہاں ہے قرآن کی 26 آیتیں پیش کرنے والے؟ کہاں ہے قرآن کو اور رسول پاک کو اور مسلمانوں کو مانوتا اور انسانیت کے خلاف کہنے والے؟ آئیں اپنی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے اسلام اور پیغمبر اسلام کی انسانیت نوازی، ان کا پیار، ان کا مانوتا کو دیکھیں۔ یہی نہیں بلکہ جو زمینیں، جو مکان، جائیداد اور جو کچھ صحابہ کرام نے مکے میں چھوڑا تھا ان پر مکے والوں نے تو قبضہ کر لیا تھا۔ اب انہیں یہ تھا کہ پیغمبر اسلام یہ ساری چیزیں واپس لے لیں گے، لیکن اللہ کے رسول نے ان میں سے کوئی بھی چیز ان سے واپس نہیں لی، بلکہ مکے کے جس کافر نے بھی جو بھی اپنے قبضے میں کر لیا تھا اللہ کے رسول نے اسے سب انہی کو واپس کر دیا۔ اور واپس میرے آقا مدینہ تشریف لاتے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ واپس آ گئے۔ میں چیلنج کرنا چاہتا ہوں، صرف 1400 سال میں نہیں بلکہ جب سے دنیا کا اتہاس لکھا جا رہا ہے اس وقت سے لے کر کے آج تک، بلکہ قیامت کی صبح تک، لاؤ کوئی لیڈر، لاؤ کوئی دھرم گرو، لاؤ کوئی پیغمبر محمد عربی کے علاوہ جس نے اپنے جانی دشمنوں کے ساتھ انسانیت اور مانوتا کا ایسا برتاؤ کیا ہو۔ اس لیے قرآن حکیم نے کہا انک لعلی خلق عظیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ کا اخلاق بہت اعلیٰ ہے، آپ اخلاق کے بڑے اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں۔ اب رہ گئی یہ بات کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں کافروں کے مارنے کی بات ہے، کافروں کو قتل کرنے کی بات ہے، اس طریقے کی آیتیں ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ نہ انہوں نے قرآن کو پڑھا ہے نہ قرآن کو سمجھا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کو آج ایسے لوگ دنیا کے سامنے پڑھانا چاہتے ہیں، ایسے لوگ قرآن دنیا کو سمجھانا چاہتے ہیں جو قرآن کی میننگ تک نہیں جانتے، قرآن کی اصطلاحات کو نہیں جانتے، قرآن کے شان نزول کو نہیں جانتے، قرآن کی آیت ناسخ کو نہیں جانتے، آیت منسوخ کو نہیں جانتے، قرآن کے عموم اور خصوص کو نہیں جانتے، قرآن کے احکام تک کو نہیں جانتے۔ ایسے لوگ آج قرآن کو سمجھانے کی بات کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں اس کی مثال میں یہی کہہ سکتا ہوں، آج اس کا حال ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی KG کا بچہ ہو اور وہ یہ کہے کہ ہم دنیا کو فزکس پڑھائیں گے۔ ٹھیک ایسے ہی ایسے پاگل پاکھنڈی قرآن مقدس سمجھانے کی بات کرتے ہیں۔ اب آؤ میں تمہیں بتاؤں، قرآن وہ کتاب ہے جسے اللہ کے رسول کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی بغیر رسول پاک کی حدیثوں کے نہ کوئی اسے پڑھ سکتا ہے اور نہ صحیح طریقے سے سمجھ سکتا ہے، کیونکہ یہ دنیا میں کسی انسان کا کلام نہیں، یہ خالق کائنات کا کلام ہے جس نے قرآن کو نازل کیا تو یہ بھی فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے محبوب
ہم نے یہ قرآن آپ پر اتارا تاکہ آپ دنیا کو بتائیں کہ ہم نے ان کی طرف کیا اتارا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جب تک پیغمبر اسلام قرآن کی آیتوں کو نہ سمجھائیں، حدیثیں نہ بتائیں، جب تک تفسیر کا مطالعہ ہم نہ کریں، اس وقت تک قرآن مقدس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ میں ان کو آئینہ دکھاتے ہوئے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر وہ اپنی بات میں سچ ہے اور وہ جس طریقے سے سمجھتے ہیں اپنا زوم باطل اس طریقے سے اگر ان کا دعویٰ ان کی جگہ صحیح ہے تو میں قرآن کی ایک آیت پیش کرتا ہوں، پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 32۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا۔ اللہ فرماتا ہے جس نے کسی بھی انسان کو، چاہے وہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، بدھسٹ ہو، کوئی بھی ہو، من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے کسی انسان کو بغیر کسی کے قتل کیے، بغیر کسی انسان کے مارنے کے جرم کے بغیر کسی انسان کو قتل کیا، او فساد فی الارض، یا بغیر اس نے زمین میں فساد برپا کیے کسی انسان کو قتل کیا، یعنی کسی بھی انسان کو اس کے جرم کے بغیر اور زمین میں فساد پھیلانے والے جرم کے بغیر اگر کسی انسان کو قتل کر دیا، فکانما قتل الناس جميعا، گویا کہ اس نے ایک انسان کو قتل نہیں کیا بلکہ سارے دنیا کے انسانوں کو قتل کر دیا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں اور یہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ اسلام، قرآن اور پیغمبر اسلام تو کافروں کے مارنے کی بات کرتے ہیں، اور وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ کہیں بھی کافر ملے اسے مار دو، کہیں بھی پاؤ تو اسے مار دو، یہ بالکل جھوٹ، من گڑت، بیکار قسم کی باتیں ہیں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ بغیر جرم کے ایک انسان کو مارنا گویا کہ سارے دنیا کے انسانوں کو قتل کر دینا ہے، ساری انسانیت کو قتل کرنا ہے، اور قرآن فرماتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا، اس نے سارے انسانوں کو بچایا۔ اب میں ان سے چیلنج کرتا ہوں کہ اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو پھر اس آیت کا مطلب بتائیں اور ان دونوں آیتوں کا مطلب دنیا کے سامنے پیش کریں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ جو کافر کی رٹ لگاتے ہیں، انہیں یہ بھی پتا نہیں کہ کافر کا معنی کیا ہے، کافر کس کو کہتے ہیں۔ میرے دوستوں، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، قرآن اور حدیث کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کافر کی کتنی قسمیں ہیں، کون کون ہیں۔ بلکہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ اگر کسی کافر کو کسی مسلمان نے قتل کر دیا تو اس مسلمان کو اسلامی حکومت اس کافر کے قتل کرنے کے بدلے میں قتل کرے گی۔ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، میں قرآن و حدیث اور فقہ اسلامی سے یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا، جنہیں یہ بھی پتا نہیں کہ اسلام میں کافر کن کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے، آج وہ ہندوؤں کو بھڑکا رہے ہیں اور دنیا کے اندر ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، اس کے بعد پھر بات کرنا۔ اللہ تعالی۔ سامعین کرام، نرسنگھا نند کے اعتراض پر اگلا جواب انشاءاللہ تعالی آج 19 اپریل بروز پیر رات 12 بجے جماعت رضائے مصطفیٰ ممبئی کے تمام سوشل میڈیا چینلز پر ریلیز کیا جائے گا، اس کو بھی آپ ضرور سنیں اور ہمارے میسیجز اور لنکس کو خوب شیئر کریں۔